السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کے احسان کرم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم سے کسی ویور نے پوچھا تھا کہ آج کل شادیوں پر جو رسم حنا کا فنکشن ہوتا ہے، دین میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اگر اس کی اجازت ہے تو کن حدود کے تحت تک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ یہ ایک بڑی اہم میں سمجھتا ہوں کہ چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں عرض کیا ہے کہ اسلام شادی اور غمی کے جو انسان کے جبلتی تقاضے ہیں ان کو ایڈریس کرتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ وہ عورت اور مرد کا اختلاط جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اگر کسی نے خوشی کا اظہار کرنا ہے اس میں بعض جگہوں پہ عورتوں کے لیے عورتوں کے حساب سے اور مردوں کے لیے مردوں کے حساب سے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ آج کل کی جو مہندی کی رسم ہے، بنیادی طور پر بیٹا اس کو دیکھا جائے تو یہ ہندوانہ رسم کی ایک تقلید ہے۔ جیسے ہمارے پاس انڈیا میں ہندو لوگ کرتے تھے، اس کو فالو کیا گیا۔ اسلام میں عورت کو مہندی لگانے سے منع نہیں کیا کہ وہ اپنے ہاتھوں پہ بھی لگا لے، اور بلکہ اس کو مستحب عمل ہے کہ عام حالات میں بھی عورت اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگائے، تاکہ اگر اس کا ہاتھ کسی کو نظر پہچان ہو جائے کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے۔ آج کل تو لوگ عورتیں نیل پالش استعمال کرتی ہیں۔ نیل پالش کا نقصان یہ ہے کہ اس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ البتہ اگر مہندی آپ نے اپنے ناخنوں پہ لگائی ہوئی ہے تو اس سے ناخن جو ہیں وہ عورت کے اور مرد کے، تو اس سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ مرد کو اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگانا درست نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے وہ عورت اور مرد کے ہاتھوں کا پھر اختلاط والا مسئلہ آ جائے گا۔ لہٰذا اگر شادی کے موقع پہ عورتیں یعنی لڑکی والے جو ہیں، لڑکی کے گھر جو ہے عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں اور اس دن گانا بھی کر لیتی ہیں اور اس دن بچی کو مہندی بھی لگا لیتی ہیں، تو یہ ایک خوبصورت عمل ہے، اس کے اوپر کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے وہ جو ہندوانہ انداز سے جو پھر ڈانس ہوتا ہے، پھر لغو گانے لگائے جاتے ہیں اور لغویات جو ہیں وہ آگے ہوتی ہے، اور اس طرح سے جیسے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ اسلام جو ہے عورت کے ہر جو سطر ہے اس کا بڑا خیال کی تاکید کرتا ہے۔ باریک کپڑے پہننے اگر ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے نیچے موٹے کپڑے کی لف ہو، اور ساتھ ہی وہ عورتیں صرف عورتوں میں ہوں، اور ان کا گانا اور مہندی کرنا جو ہے خوشی کا اظہار ہے، لیکن یہ مردوں سے اختلاط والا نہ ہو۔ ہاں البتہ مرد جو ہیں اگر شادی کے موقع پہ تو وہ اپنی خوشی کا اظہار علیحدہ کر سکتے ہیں، اور مردوں کو مہندی لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو گویا شرعی طور پر ہم اگر مہندی کی رسم، اول تو میں سمجھتا ہوں کہ شادی کے موقع پر جتنا آج فضولیات اور اس میں اسراف اور تبذیر ہوتی ہے، دین اس کی باہر صورت اجازت نہیں دیتا، لیکن اگر کسی نے مہندی کی رسم سادہ طریقے سے گھر بیٹھ کے ایک یعنی سادہ انداز سے کرتا ہے اور خرچہ جو ہے اس پہ زیادہ نہیں کرتا ہے، اپنی حالات اور اوقات کے مطابق، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ کپڑے بنتے ہیں اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا معاملات کیے جاتے ہیں، تو یہ چیزیں ساری اسراف میں ہیں۔ ایک مسلمان اور خوشی کا اظہار تو انسان کے دل کا ساتھ ہے، یہ اتنے مہنگے کپڑے لے کر اور یہ معاملات کرنا درست نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے کہ اس اگر رسم کو کرنا ہے بہت ہی سادگی کے ساتھ، اور اگر آپ نے گانا گانا ہے تو وہ بھی شریعت کی پابندیوں کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، اور عورتوں میں عورتیں کر سکتی ہیں۔ مردوں کو البتہ مہندی کی جو ان کے گھر میں جاتا ہے تو یہ تو ٹوٹل شرعاً حرام ہے کہ مردوں کے گھر جا کے جو رسم ہم کرتے ہیں کہ ایک دن لڑکے والے آتے ہیں لڑکی کے گھر اور ایک دن لڑکی والے لڑکے گھر جاتے ہیں، تو یہ دوسری والی چیز جو ہے اس کو تو بالکل ممنوع اور حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ صحیح۔ امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ لوگ اپنے مستفید ہو سکیں۔ جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔